بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11 کلاس کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب، اردو کی ہے۔ تو ہم نے نثر والا جو ہے حصہ مکمل کر لیا تھا، ہم حصہ نظم پر چل رہے تھے۔ تو اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی ولی دکنی کی غزل والا پارٹ ہم کر رہے تھے، تو غزل والے پارٹ میں نے غزل کی تعریف بھی بتا دی اور ولی دکنی کی ایک غزل میں نے آپ کو پڑھ کر سمجھا بھی دیا تھا، اس کی تشریح وغیرہ کر دی۔ تو آج ہم غزل نمبر 2 کریں گے اور وہ سبق نمبر 11 لائن سے اگر ہم چلتے ہیں تو یہ سبق نمبر 11 آتا ہے، اور غزل نمبر 2 یعنی ولی دکنی کی جو غزل ہے غزل نمبر 2 ہے۔ تو ایک ایک شعر میں پڑھ کر اس کی جو ہے تشریح کر دوں گی۔ تو پہلا شعر دیکھیے، پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں نا، غزل میں یہ بھی پڑھا دیا تھا۔ اور آخری شعر کا غزل کا آخری شعر جو ہوتا ہے اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اس کو غزل کا مقطع کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ پہلی شعر جو پہلا مطلب شعر ہے وہ غزل کا مطلع ہے، کیا مجھ عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ، کہ آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ۔ تو ولی اپنے اس مطلع میں کہتے ہیں کہ میرے عشق نے میرے محبوب ظالم محبوب نے مجھ پر اس قدر اثر کیا کہ وہ پتھر دل پگھل کر آہستہ آہستہ پانی ہو گیا۔ آب یعنی پانی ہوتا ہے، جس طرح آگ پر پھول سے عرق نکالا جاتا ہے، کچھ ایسی ہی خوبی میرے محبوب میں پیدا ہوئی۔ اس شعر میں شاعر نے عرق گلاب یعنی کہ عرق گلاب سے تشبیہ دی۔ قاعدے سے یہ عرق یا عطر نکالنے کے لیے پھولوں کو پانی میں جوش دیا جاتا ہے، یعنی پھولوں کو پانی میں پکایا جاتا ہے نا، اس کی گرمائی سے جو ہے اس کا جو ہے عرق نکلتا ہے۔ تو اسی طرح جو اس کی بھاپ کو جب عرق نکلتا ہے تو اس کی بھاپ کو الگ کر کے جو ہے بوتل میں محفوظ کر لیتے ہیں، پھر وہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ عرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ آہستہ آہستہ جو میں اس کی مطلب ظالم کی آگ میں تپ کر وہ پانی ہو گیا آہستہ آہستہ۔ اب اگلا شعر ہے، وفاداری نے دلبر کی بجھایا آتش غم کو، کہ گرمی دفع کرتا ہے گلاب آہستہ آہستہ۔ تو اس والے شعر میں ولی کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھڑکنے والی آتش، بھڑکنے والی جو آگ ہے غم کو دلبر یعنی محبوب کی وفاداری نے اس طرح بجھا دیا جیسے گرمی کو عرق گلاب آہستہ آہستہ دور کرتا ہے۔ پہلے شعر کی طرح اس شعر میں بھی ایک بات کہہ کر دوسرے مصرعے میں اس کی مثال دی گئی ہے۔ اب اگلا شعر ہے، میرے دل کو کیا بے خود تیری آنکھیاں نے آخر کو، کہ جیوں بے ہوش کرتی ہے شراب آہستہ آہستہ۔ تو اس والے شعر میں ولی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل کو تیری آنکھوں نے بے خود کر دیا ہے، کہ جس طرح شراب آہستہ آہستہ انسان کو بے ہوش کرتی، اسی طرح ایسی ہی کیفیت ایسی ہی حالت جو محبوب کے آنکھوں کی ہو گئی ہے۔ اب اگلا شعر ہے، اداؤ ناز سوں آتا ہے وہ روشن جبھی گر سوں، کہ جیوں مشرق سوں نکلے آفتاب آہستہ آہستہ۔ تو اس والے شعر میں ولی کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں محبوب کی آمد کو مشرق سے نکلنے والے سورج سے تشبیہ دی ہے۔ صبح سورج کے نکلنے سے آہستہ آہستہ دنیا میں اجالا ہوتا ہے، کچھ اسی طرح روشن پیشانی والا محبوب یعنی چمکدار جو پیشانی ہے میرے محبوب کی، وہ اس ناز و ادا کے ساتھ آتا ہے کہ میرا گھر بھی روشن ہو جاتا ہے، یعنی اس کی پیشانی کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے نا۔ اس شعر میں ولی نے محبوب کے حسن کی تعریف کی ہے اور اس کی روشن پیشانی کو سورج جیسا کہا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا ہے ولی۔ اب اس میں دیکھیے شاعر نے اپنا تخلص ولی استعمال کیا نا، ولی مجھ دل میں آتا ہے خیال یار بے پرواہ، کہ جیوں اکھیاں منی آتا ہے خواب آہستہ آہستہ۔ تو ولی جو اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ بے پرواہ محبوب کا خیال میرے دل میں اس طرح آتا ہے جیسے آہستہ آہستہ نیند آتی ہے۔ یہاں خیال یار کو نیند سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی خیال کرتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے۔ اب یہ دیکھیے ہماری غزل ہو گئی مکمل نا۔ تو یہاں پر ہمارا مشق ہو گیا اسٹارٹ۔ تو مشق میں پہلا دیکھیے لفظ و معنی ہے، یعنی الفاظ معنی۔ تو پہلا لفظ ہے دفع کرنا، دور کرنا،
ادا، انداز، اشارہ، ناز، نخرہ، غمزہ۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں تو دیکھیے اگلا لفظ ہے روشن جبیں، چمکتی ہوئی پیشانی مراد معشوق، مجھ دل میں، میرے دل میں، جیوں جیسے منی میں۔ اب اسی مطلب جو غزل ہم نے پڑھی ہے اسی سے غور کرنے کی بات ہے، اس غزل سے متعلق غور کرنے کی بات۔ اس غزل کا ایک امتیاز یہ ہے کہ پوری غزل کو پڑھ کر غم یا مایوسی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی بلکہ شگفتگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس غزل کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس کے ہر شعر کا مصرع ثانی لفظ کے سے شروع ہوتا ہے، یعنی اگلا جو مصرع ہے ہر شعر کا دوسرا جو ہے کے سے شروع ہو رہا ہے نا، ہوتا ہے، جو کہیں استعارہ اور کہیں تشبیہ کی بنیاد بنتا ہے۔ جیسے کہ یہ کہ مطلب تشبیہ کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں نا اس کے جیسا، جیسے کہ یہ تو استعارہ اور تشبیہ کی بنیاد۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ولی کی شاعری غزل میں حسن اور لطف کا ایک بڑا ذریعہ ان کی تشبیہات ہے۔ تو تشبیہ بھی میں نے صنعت تشبیہ بنا رکھی ہے اپنے گرامر کی پلے لسٹ میں، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تشبیہ کی تعریف۔ اب یہاں پر ہمارے سوالات شروع ہو گئے ہیں، دیکھیے 3 سوال ہیں تو تینوں کے جوابات ہم نے ریڈی کر لیے ہیں۔ اب دیکھیے پہلا سوال ہے مطلب میں ظالم کس کے لیے استعمال کیا ہے، تو جوابات دیکھ لیجئے، اس کے بعد یہ عملی کام ہے وہ بھی دیکھ لیں گے ہم۔ تو دیکھیے جواب ہے مطلب میں لفظ ظالم محبوب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے غزل کے تیسرے شعر میں اکھیاں اور شراب میں شاعر نے کیا تعلق پیدا کیا ہے، تو دیکھیے جس طرح شراب میں نشہ اور مستی ہوتی اسی طرح محبوب کی آنکھوں میں بھی مستی ہوتی ہے۔ شاعر نے اس کیفیت کی بنا پر تعلق پیدا کیا ہے کہ دونوں میں نشہ ہے۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 مقطع کے دوسرے مصرع لفظ میں کی جگہ نے کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ قدیم اردو یا دکنی لفظ نے میں کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے ولی نے میں کی جگہ نے استعمال کیا ہے۔ اچھا تو دیکھیے یہاں پر یہ لفظ ہے منے میں کی جگہ استعمال ہوا ہے نا، تو دھیان سے ذرا اس کی سپیلنگ صحیح کر لیجئے گا آپ۔ اس کے بعد عملی کام ہے ہمارا مطلب میں آتش، آب، گل اور گلاب کے باہمی تعلق پر اظہار کیجئے، اور یہ نیکسٹ بھی سوال ہے تو دونوں سوال کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر نے ہے نا، یہ لفظ منے ہے تو صحیح کر لیجئے گا۔ اب اس کے بعد ہے آب یعنی پانی، آتش، آگ کی آپس میں ضد ہے، آگ اور پانی آپس میں ضد ہے نا، تو یہ صنعت تضاد ہے۔ گل، پھول، گلاب کا پھول ہم معنی لفظ ہے، گل کا بھی مطلب پھول اور گلاب بھی پھول کا نام ہے نا، تو یہ دونوں ہم معنی ہیں، تو یہ صنعت مترادف، ہم معنی لفظ ہوتا ہے تو مترادف، اور اپوزٹ ورڈ الٹے الفاظ ہوتے ہیں تو تضاد۔ اس کے علاوہ پانی آگ کو بجھاتا ہے اور آگ پانی کو بھاپ بناتی ہے۔ گل فارسی میں ہر پھول کے لیے عام نام ہے، کبھی کبھی گل کا لفظ گلاب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے دونوں لفظوں میں یہ تعلق بھی ہے۔ علاوہ ازیں اگر گل کو گلاب کے معنی میں استعمال کریں تو گلاب کے پھول کا عرق ہوا گلاب، یعنی گلاب کے پھول کا عرق، اس طرح ان الفاظ میں باہمی تعلق پیدا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں گلاب کے سرخ رنگ کو کبھی کبھی آتش، آگ سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی اس کا رنگ جو ہوتا ہے نا بالکل آگ کی طرح، تو اس کو بھی کبھی کبھی جو آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب اگلا سوال تھا غزل کے مقطع میں خیال یار بے پرواہ کی ترکیب 3 الفاظ پر مشتمل ہے، اسی طرح 2 تراکیب بنائیے، تو یہ خیال یار بے پرواہ کی طرح آتش غم دلبر وفاشوار 3 الفاظ پر مبنی تراکیب ہے، یعنی یہ 3 الفاظ ہیں نا، آتش غم دلبر وفاشوار، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارا عملی کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ تو ہماری دیکھیے یہ ولی دکنی کی پوری غزل نمبر 2 تھی نا، تو یہ بھی مکمل ہو گیا۔ میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کرتی ہوں، امید ہے کہ میں نے جو بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی نا، تو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے جو بھی ضرورت مند فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔
تو آپ لوگ بھی ان بچوں کی ہیلپ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہمت بڑھائیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے، میری ہیلپ کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، اگلی غزل میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔